وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ طلاق آیت نمبر 10 سے 12۔ آج کا موضوع کیا ہم عقل مند لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں جن کے رہنے والوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسولوں سے سرکشی و سرتابی کی تو ہم نے ان کا سخت حساب کی صورت میں محاسبہ کیا اور انہیں ایسے سخت عذاب میں مبتلا کیا جو نہ دیکھا نہ سنا گیا تھا۔ فذاقت وبال امرها وكان عاقبت امرها خسرا۔ سو انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھ لیا اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہی ہوا۔ سامعین کرام، سورہ طلاق آیت نمبر 10۔ لفظی ترجمہ: اعد اللہ، اللہ نے تیار کر رکھا ہے، لہم ان کے لیے، عذاباً شدیدہ، سخت عذاب۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، پس اللہ کا تقوی اختیار کر لو اے صاحبان عقل۔ کون؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہو۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرہ، اللہ نے تمہارے لیے ذکر نازل کیا ہے، اور ذکر کون ہے؟ رسول۔ یتلو علیکم، جو اللہ کی آیات تم پر تلاوت کرتا ہے، واضح آیات، مبینات، واضح۔ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ وہ نکال دے، لیخرج الذین آمنوا، تاکہ وہ ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو تاریکی سے نکال کے روشنی کی طرف، روشنی میں لے آئے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے گا، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل نیک کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی، اللہ تعالیٰ اس کو داخل کر دے گا ایسے باغات میں، من تحتها تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہترین رزق رکھا ہے۔ سامعین کرام، آخری یعنی سورت کا تمام خلاصہ جو ہے بیان ہو رہا ہے ان آیات میں۔ اب تک تو یعنی احکامات اس صورت میں آپ نے دیکھا، مختلف احکامات اللہ تعالیٰ نے طلاق کے بارے میں اور ازدواجی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور بنیادی اس میں نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھ پر ایمان رکھیں
اور ایمان کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ یعنی آج کا جو معاملہ ہے نا سامعین کرام، تو اس میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے، پھر جب ایمان نہیں ہے تو عمل تو ایمان سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات میں ذرا تھوڑی سی تفصیل سے آپ کے سامنے کروں کہ دیکھیں جو آپ کا یقین ہوگا اس کے مطابق آپ اپنی زندگی گزاریں گے، یعنی زندگی کے بارے میں آپ کا جو بھی یقین ہوگا یعنی اگر یعنی آج کے ماحول کی میں بات کروں، عام طور پہ ہم نے ظاہر کو اپنی منزل بنا لیا ہے، ظاہر کو اپنی منزل بنا لیا ہے اور منزل بنا کے جی رہے ہیں۔ تو پھر یہ تو یعنی بات ایسی ہے کہ اگر ایسا ہے تو عمل صالح کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ انسان اپنے یقین کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ ہمارا یقین چونکہ آخرت پر نہیں ہے، ظاہر پر ہے، تو ہم تو اسی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ آج دیکھ لیں پاکستان میں، گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ سود کا لین دین ہم بڑے شوق سے کرتے ہیں، اجتماعی سطح پہ بھی اور انفرادی سطح پہ بھی، اور اسی طریقے سے ہم زندگی کے تمام معاملات میں، خواہ وہ ازدواجی ہوں یا معاشرتی ہوں یا انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں، ہم تمام معاملات اپنی مرضی سے، دین کا ہم خیال نہیں رکھتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایمان باللہ نہیں ہے۔ یہاں اگر آپ دیکھیں جو میں نے آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو صاحب عقل قرار دے رہے ہیں، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، اور یقیناً حقیقت میں بات یہی ہے۔ اور میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم بھی بتاؤں، بلکہ الفاظ بھی، کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے، اپنے نفس کو قابو میں رکھے، من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہوگی۔ اب جہاں تک تعلق ہے اس حدیث کے مفہوم کا، تو آپ دیکھ لیں یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوشیار، زیرک، اور یہاں کیا الفاظ ہیں؟ اولی الالباب، خاوندان عقل، لب کہتے ہیں عقل کو، اور الباب جمع ہے اس کی، اولی الالباب، اے خاوندان عقل، اے یعنی عقل رکھنے والوں۔ اور اگر آپ دیکھیں یعنی کسی جلدی کیے بغیر مضمون کو سمجھنے کے لیے آہستہ سے آپ اس کو دیکھیں کہ حقیقت میں دانا شخص تو وہی ہے جو آج کو اپنے آنے والے کل کے لیے قربان کر دے۔ یعنی آج جو ہے 24 گھنٹے کا ہے، جو کل ہے وہ لامتناہی ہے۔ اب کل کے آرام کے لیے اگر آپ نے تھوڑا سا وقت کو قربان کر دیا اور اپنی مرضی سے نہ گزارا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ عقل مند ہیں۔ یا اگر کسی نے یعنی اپنا کل جو ہے وہ قربان کر دیا اپنے آج کے لیے، تو اس سے بڑا بے وقوف تو ہو نہیں سکتا۔ بات بڑے مزے کی ہے، سمجھنے کی ہے۔ دیکھیں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ ہمارا آج ہے، جتنی بھی زندگی ہماری 70 ہے، 80 ہے، 100 ہے۔ بس آج میں نے خبر پڑھی تھی کہ 115 سال جو ہے جاپان میں، بس 115 سال کی عورت ہے، اس کو یہ یعنی اعزاز حاصل ہے کہ وہ سب سے زیادہ عمر والی ہے۔ چلے 115 سال بھی آپ گزار لیں، ویسے تو عام یعنی ایسا نہیں ہے، 70 سال جو ہے، 60-70 سال عمومی طور پہ یعنی ایک اوسط عمر یہی ہے آج کل، جتنی بھی ہے، لیکن وہ ہے آج۔ اب کل جو ہے وہ زندگی شروع ہوگی جس کا کوئی اختتام نہیں ہوگا۔ اگر آگ میں جانا ہے کسی نے تو وہ بھی خالدین فیہا کے نام سے اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا ہے، اور اگر کوئی جنت میں جائے گا تو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ خالدین فیہا،
ابھی ہم پڑھیں گے آیت نمبر 10 میں، یدخلہ من یؤمن باللہ ویعمل صالحا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو اچھا، پھر قرآن ایک اور حساب سے بھی بات کرتا ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ لوگ انہوں نے خرید لیا ہے، یعنی جو ایمان نہیں رکھتے انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے ہدایت کے عوض۔ فما ربحت تجارتہم، اس تجارت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، اور نہ یہ ہدایت والے۔ تو دیکھیں میں آپ آرام سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ عقل مند بنیں، آپ صاحب ایمان بنیں اور عقل مند لوگ بنیں۔ عام طور پہ عقل مندی کو ہم اہمیت دیتے ہیں زندگی میں، لیکن ہمارا معیار اور اللہ تعالیٰ کے معیار میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارا معیار تو ظاہر کے لیے ہے، یہاں تو عقل مند اس شخص کو کہتے ہیں کہ بھئی جو کم وقت میں زیادہ دولت بنا لے، بنگلے کھڑے کر لے، کارخانے بنا لے۔ ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا، آج بھی میڈیا پہ آپ دیکھیں، یعنی غیر ملکی میڈیا تو ہے ہی ظاہر پرست ہے، وہاں عموماً یہ ملینر، یہ بلینر، اور اس میں تقابل ہوتا رہتا ہے کہ یہ کم عمر میں، سب سے کم عمر میں کھرب پتی بننے والی یہ فلاں وہ عورت ہے یا مرد ہے۔ اسی طرح آپ ہر سال جو ہے وہ ملینر اور بلینر کے گراف آتے رہتے ہیں کہ اس شخص کے پاس سب سے زیادہ دولت ہے۔ بھئی وہ دولت کو کھائے گا، وہ تو یہیں چھوڑ کے چلا جائے گا تھوڑی دیر کے بعد۔ تو یہ کیا دولت مند ہے؟ دولت مندی ایسی نہیں ہوتی۔ دولت مند کیا ہے؟ یعنی اگر آپ اچھے نظریے سے دیکھیں، دولت آدمی وہ ہے جو آخرت کی یعنی مر جائے اور اس کے ساتھ نیکیوں کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہو، یہ بڑا دولت مند ہے۔ آخرت میں نیک اعمال کو تولا جائے گا نا۔ اب وہ شخص تو یعنی یہاں اگر وہ ملینر اور بلینر بھی ہے، لیکن وہ نیکیوں کے حساب سے اللہ پہ ایمان ہی نہیں رکھتا، عمل صالح کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ مضمون جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت زیادہ اہم ہے جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اس میں جو بات ہے، ایک تو جو آیت نمبر 10 ہے اس کا اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ نے شدید عذاب تیار کس کے لیے؟ جنہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی روش اختیار کر لی، جیسا کہ ہم۔ یہ نہ سمجھیں سامنے کرام، یہ تو میں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ ایسا نہ سمجھیں کہ یہ آیت میرے لیے نہیں ہے، ہر آیت میرے لیے ہے، یا میں اس کے مصداق ہوں یا خلاف ہوں۔ اب یہ جو آیت آ رہی ہے آیت نمبر 9 سے نا، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، بہت سی بستیاں ایسی ہیں، بہت سے افراد ایسے ہیں جو اپنے رب اور اپنے رسول کی نافرمانی میں مبتلا ہیں، جیسا کہ ہم۔ تو آج کا جو سبق ہے، اعد اللہ لہم عذابا شدید، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ عذاب شدید۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے صاحبان عقل اللہ کا تقوی اختیار کر لو۔ کیا مطلب تقوی الہی؟ کیا مطلب؟ محتاط زندگی گزارو، اللہ پر یقین کر لو اور زندگی محتاط انداز میں گزارو، اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کے مطابق، اور آج اپنے لیے ایک رہنما کا انتخاب کر کے اس سے ہدایت لیتے ہوئے تم زندگی گزارو تو تم کامیاب ہوگے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں اور زندگی کو بے مقصد گزار دیتے ہیں یا باطل نظریات کے تحت زندگی گزار دیتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب شدید تیار کیا۔ یہ دیکھیں، میں اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں اور آپ کو نصیحت کر رہا ہوں۔ میں نے بھی اگر مثال کے طور پہ، میں تو کوشش کرتا ہوں
کہ اللہ کی یاد کو دل سے نہ بھلاؤں. آپ کو بھی یہی مطلب نصیحت ہے کہ اللہ کی یاد کو دل میں بسا لیں، اللہ کے لیے زندگی گزاریں، اللہ کو منزل بنا کے زندگی گزاریں اور اللہ کے راستے پر گزاریں. فاتقوا اللہ. اب مطالبہ کیا ہے؟ تقوی. دیکھیں تقوی واحد شرط ہے زندگی میں کامیابی کی. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب. عقل ہے تو تقوی کی روش اختیار کر لو. یہ میں یعنی بالکل آپ عقلی طور پہ آپ دیکھیں بھئی جو میرا آج ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، جو کل ہے اس کا تو اختتام نہیں ہے، خالدین فیہا ہے. تو اس کو ذرا دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ اولی الالباب کون لوگ ہیں، عقل والے کون ہیں؟ الذین آمنوا. دیکھیں آیات کا تو اب قرآن ہے، اور قرآن جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کلام الملوک ملوک الکلام. سبحان اللہ. بادشاہوں کا کلام جو ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. یہ اللہ کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں، یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ مطلب کسی اور کا ہے یا کسی مخلوق کا ہے، نہیں، یہ خالق کا کلام ہے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب. اے خاوندان عقل سے کام لو، اللہ کا تقوی اختیار کر لو. الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا. اللہ نے تمہارے لیے ذکر نازل کیا ہے. اب ذکر کون ہے؟ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ. یہ ذکر جو ہے، یہ ذاکر، یہ ذکر، یہ کون ہے؟ ذاکر کون ہے اور مذکر کون ہے؟ ہم بعض لوگوں نے اس میں تھوڑا سا اختلاف کیا ہے، لیکن اختلاف کی کوئی وجہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ تو مذکر ہے، ذاکر ہے، اور اب مذکر جو ہے وہ تو نصیحت ہے. مذکر فذکر انما انت مذکر، تم نصیحت کرو. تو رسول کی ذات سرتاپا جو ہے وہ نصیحت ہے. رسول کی عملی زندگی، رسول کا قول اور عمل تمام یہ تو نصیحت ہے ہمارے لیے. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے رسول کی ذات میں بہت اچھا نمونہ ہے. بہرحال تو کیا ہے؟ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات. تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات واضح بیان فرما رہے ہیں. مقصد کیا ہے اس کلام کا؟ مقصد کیا ہے کہ ایمان والوں کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لے آئے. یہ مقصد ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا. اب پھر یعنی اختصار سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی تم ایمان اور تقوی یا ایمان اور عمل صالح ایک ہی چیز ہے، اس کا راستہ اختیار کر لو تو میں تمہیں کیا دوں گا؟ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار. ہمیشہ رہنے والے باغات جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، سرسبز و شاداب، اور ہمیشہ اس میں رہو گی. یہ بات نوٹ کر لیں کہ جو آنے والی کل کی ہماری زندگی ہے وہ ہمیشگی کی ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، کیونکہ یہ تو دیکھیں سارا انتظام تو اللہ تعالیٰ ہی نے کیا ہے نا. قد احسن اللہ لہ رزقا. اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق تیار کر رکھا ہے. بہرحال ہمیں چاہیے اے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی تیار کی ہوئی جنت چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دینا، اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ سے بچا لینا. آمین ثم آمین. اب آیت نمبر 12 ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض خلق السبع سماوات ومن الارض مثلہن. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے پیدا کیے ہیں 7 آسمان اور 7 زمینیں اس کی مثل. یتنزل الامر بینہن. اور
ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے۔ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دیکھیں خالق سماوات والارض تو ذات باری تعالیٰ ہی ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں ہے، مشرک کافر سب مانتے ہیں کہ خالق سماوات والارض وہی ہے۔ اب اس میں انتظام جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس میں قادر جو ہے یا قاہر جو ہے، یعنی وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، بندے اس کے قبضے میں ہیں، وہ اس پہ قدرت رکھتا ہے، بندے اس کے اختیار سے باہر نہیں ہیں۔ اب اس میں مضمون یہ ہے کہ یعنی اس ساری صورت کے تناظر میں آپ دیکھیں نا کہ یتنزل الامر بینہن، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہو رہی ہے۔ اور یعنی یہ ابھی وقت اتنا نہیں ہے میرے پاس، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ زندگی کے معاملات جو ہیں بعض اوقات انسان جو ہے وہ کسی حالات کی تنگی کی وجہ سے کسی مایوسی کا شکار ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے بھی حالات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یہ دنیا ساری امتحان ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اے انسان، اے لوگو، میں تمہیں آزماتا ہوں خیر میں بھی اور شر میں بھی۔ آپ کا کوئی نقصان ہونے لگے، کوئی بھی نقصان ہو، اب یہ طلاق جو ہے یہ بھی ایک قسم کا یعنی نقصان ہے کہ ایک خاندان بگڑ رہا ہے، اجڑ رہا ہے۔ بہرحال اگر ایسے حالات آتے ہیں تو تقوی کا دامن تم اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور وَأَنَّ اللَّهَ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے۔ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے ہر چیز پر محیط ہے۔ اس میں مضمون یہ ہے سامعین کرام کہ جو بھی حالات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہیں۔ یعنی یہاں یہ ساری صورت کا جو ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کے مضامین کو اگر آپ دیکھیں، سَيَجْعَلَ اللَّهُ مِن بَعْدِ عُسْرٍ يُسْرًا، کہ ابھی ہم نے الفاظ پڑھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔ اور اس صورت کا جو شروع ہے کہ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ بھی یعنی مضمون آیا نا کہ جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اگر ساری صورت کا آپ ایک لب لباب دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو، تم ایمان تمہارا کامل ہونا چاہیے اور ایمان کے مطابق تمہارے اعمال بھی ہونے چاہیے، اور تمہیں حق پر جمے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، جذبات سے کام نہیں لینا، ہوش سے کام لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے، کہ انفرادی ہے یا اجتماعی ہے یا گھریلو ہے، جو بھی ہے، لیکن تم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ نافرمانی کرو گے تو تمہیں اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ فذاقوا وبال امرہم، اور اس کا نتیجہ تمہارے سامنے آئے گا۔ آج ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ہمارے اعمال کے نتائج ہم پر وارد ہو رہے ہیں، یا ہمارے لیے یا ہم تاریکی میں ہیں یا نور کی حالت میں ہیں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، یا ہمارا دل عرش الہی ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خواہشات نفس کے غلام ہیں۔ اگر مقام احسان ہمیں حاصل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور اس کو ذرا ہم نے دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا اور عقل سے کام لینا ہوگا، اور عقل یہی ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب
الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها قد احسن اللہ له رزقا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الامر بینہن لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ترجمہ سنا دیں۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے نافرمانوں کے لیے شدید عذاب۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، پس اللہ کا تقوی اختیار کر لو اے خاوندان عقل ایمان والو۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، یقیناً اللہ نے نازل کیا ہے تمہارے لیے ذکر، نصیحت، سراپا ذکر، رسولا یتلو علیکم آیات اللہ، وہ رسول ہیں جو تلاوت کرتے ہیں تم پر اللہ تعالیٰ کے احکامات واضح، لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، تاکہ وہ نکال دیں ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو ظلمت کی تاریکی سے ایمان کی روشنی کی طرف، یا کفر کی تاریکی سے ایمان کی روشنی کی طرف۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو بھی ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ پہ اور عمل صالح کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ انہیں داخل کر دے گا ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت اچھا رزق تیار کر رکھا ہے۔ اللہ الذی خلق السبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے ہیں 7 آسمان اور اسی طرح کی 7 زمینیں، یتنزل الامر بینہن، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے۔ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل
أنزل الله إليكم ذكرا. God has prepared for them a severe retribution. So beware of God, O you who possess intellect and of faith. God has sent down to you a reminder. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. A messenger who recites to you God's verses clear and distinct, that he may bring those who believe and work righteousness from darkness into light. Whoever believes in God and acts with integrity, he will admit him into gardens beneath which rivers flow, therein to abide forever. God has given him an excellent provision. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. God is he who created 7 heavens, and they are like of earth. The command descends through them, so that you may know that God is capable of everything, and that God encompasses everything in knowledge. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.